جیسے ہی ہم وہ ذکر و اذکار کی ساؤنڈ ویو جنریٹ کرتے ہیں، ہمارے باڈی کا مولیکولر موشن چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک لیول آتا ہے یاسر بھائی کہ روشنی ہمارے اندر سے گزرنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارا مولیکولر موشن اتنا تھن ہو جاتا ہے کہ اس کے آر پار ہاتھ بھی گزر سکتا ہے. میرے اندر سے چیزیں گزرنا شروع ہو جائیں. یہ وہ مومنٹ ہوتا ہے ساؤنڈ سے جنریٹ کر کے اس مولیکولر موشن کو اوپن کرنے کا، جس پہ بزرگان جو ہیں صوفیہ اپنے دل کو اوپن کرتے ہیں، اپنے صدر کو چاک کرتے ہیں اور روح کی سپیڈ آف لائٹ کے ساتھ آ کے ٹریول کر جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں غصے کیوں کہتے ہیں غصہ حرام ہے؟ کیونکہ غصے کے اندر ہمارا نفس ہم پر حاوی ہو جاتا ہے اور ہم ایسی سی حرکتیں کر جاتے ہیں جو ہم بعد میں ریگریٹ کرتے ہیں. اور شراب کا بھی یہی ایسپیکٹ. ایسے شخص سے ملے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم اپنے ہمذات کو دیکھنا چاہتے. تو یہ خواہش جائز ہے کوئی، یا اس سوال کی بھی کوئی حقیقت ہے کہ اس کا دیکھنے سے کوئی تعلق ہے؟ جی دیکھ سکتے ہیں، لیکن سرٹن ریچول میں جائیں تو آپ کا ہمزاد آپ کے سامنے اس پوزیشن میں کھڑا ہو جاتا ہے، آپ کو نظر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کیا حکم ہے میرے آقا. میرے بچے کے ساتھ اس کا جن اٹیچڈ ہے. میں نے جب پرورش کرنی ہے اپنے بچے کی تو اس کے جن کی پرورش بھی کرنی ہے. جب میں اس کو اکیلا چھوڑ کے کمرے سے نکلوں گا تو میں اس کو جن کے اختیار میں چھوڑ کے نکلوں گا یا جن اس کے اختیار میں چھوڑ کے نکلوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ کا ایک اور ایپیسوڈ. اور آج کا ایپیسوڈ آپ کا فیوریٹ ایپیسوڈ ہوتا ہے ہمیشہ، کوشچن آنسر سیشن، کیونکہ اس گفتگو میں آپ شامل ہوتے ہیں اور ہم آپ کے ہی کوشچنز لیتے ہیں اور دریاب بھائی سے پوچھتے ہیں. دریاب بھائی آج ہمارے ساتھ ہیں، جمعے کا دن ہے. سر السلام علیکم. سر وعلیکم السلام. اچھا دریاب بھائی، آپ کو پتہ ہے کہ میں کومنٹ میں سے جب سوالات لیتا ہوں تو بڑی ڈیٹیل میں، شاید ہر 100 کومنٹس کے بعد جا کے مجھے ایک سوال اس قابل لگتا ہے کہ یہ زیر بحث لایا جا سکتا ہے. قابل لگنے سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ یا تو پہلے ڈسکس ہو چکا ہوتا ہے اور یا مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی کامن ہے. تو آج جس سوال سے جو ہے وہ پوڈ کاسٹ کا ہم آغاز کرنے لگے ہیں، یہ سوال جب میں نے ایک کومنٹ میں دیکھا تو میں خود رک گیا اور مجھے حیرت ہونے لگی کہ میں نے شاید اتنی ساری ایپیسوڈز میں آپ کو ڈیفرنٹ اینگل سے ایکسپلور کیا ہے اس موضوع کے اوپر، لیکن یہ سوال میرے ذہن میں کیوں نہیں آیا. اور یہ کومنٹ بھی پرانا ہے، یہ پرانے کسی ایپیسوڈ سے مجھے ملا ہے. اور وہ سوال بڑا زبردست ہے کہ یہ جو ہماری آواز ہے، ٹھیک ہے، یہ جو میں بول رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں یا جب آپ بولتے ہیں، تو یہ جو آواز ہے یہ روح کی پراپرٹی ہے یا باڈی کی پراپرٹی ہے؟ تو اس کو واضح کریں. اچھا ویسے تو یاسر بھائی اس ایک سوال پہ نا پوری پوڈ کاسٹ بنتی ہے، کیونکہ یہ یقیناً بالکل یہ بڑا، لیکن ہم اس کو ڈیٹیل ڈسکس کریں گے اور پھر باقی سوالات کے اوپر ہم ساتھ ساتھ جیسے وقت ہوگا. اس سوال کے جواب سے پہلے نا میں اپنے ایک بڑے ہی محبوب شخصیت کا نام لوں گا. مجھے حیران کن بات یہ ہے یاسر بھائی کہ میں جب اپنی 20s میں تھا تو میں ان کا فین ہو گیا اور ان کی گائیکی کا فین ہوا اور بڑا میں ان کے ہر البم کو غور سے سنتا تھا. ان کے ان دنوں اس دور میں البم آتے تھے، جی کیسٹس ہوتی تھیں، پھر سی ڈیز آئیں تو ان کی سی ڈیز میرے پاس ہوتی تھیں. اور ایسا نہیں ہو سکتا آج بھی کہ ان کا کوئی پرانا پیس بھی کہیں پلے ہو جائے اور میں وہ نہ سنوں اور وہ مجھے کسی اور جگہ نہ لے جائے. ایک ایپیسوڈ ہمارا ہوا تھا جس میں ہم نے موسیقی کا ایک اسپیکٹ ڈسکس کیا تھا. تو میں نے کہا تھا کہ جب ہم استاد گھرانے کے استاد یا موسیقی کے استاد لیول کے کسی شخص کا نام لیتے ہیں تو نیچرلی کان پہ ہاتھ چلے جاتے ہیں. جی یہ سیکنڈ لاسٹ پہ ہم نے یہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ. تو یہ جو استاد ہیں یہ بھی استاد لیول کے نہ صرف گائک ہیں بلکہ ایز اے پرسن بھی یہ استاد لیول پہ میں ان کو پلیس کرتا ہوں. ان کی گفتگو کیونکہ مجھ سے آن اینڈ آف ہوتی رہتی ہے
تو ان کی گفتگو کا معیار جو ہے وہ اساتذہ لیول کا معیار ہوتا ہے. تو میں ان کا نام یہاں ضرور لینا چاہوں گا, محترم ہنس راج ہنس صاحب, اور استاد لیول واہ کے آدمی ہیں وہ, اور ان کی گائیکی سے تو میں ہمیشہ سے امپریس تھا اور انسپائرڈ تھا. اب میں ان کی پرسنالٹی سے بھی بڑا انسپائرڈ ہوں. انتہائی کوئی اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہے ان کے اوپر, اور اللہ ان کو صحت دے, ان کو تندرستی دے, اللہ ان کو خوشحالی دے, اور مزید عزت احترام میں اللہ تعالیٰ ان کو فضل دے. آمین. ان کو میں اس جواب میں مخاطب کرنا چاہوں گا, ایڈریس کرنا چاہوں گا. یہ تو اور بھی خاص ہو جائے گا جواب, کیونکہ ایک تو اس جواب کا تعلق آواز سے ہے, ساؤنڈ سے ہے, جی اور جی ان کے کریئر کا, ان کی ایک پیشن کا, ان کے ایک جنون کا تعلق بھی آواز سے. تو اس میں وہ اسپیکٹ آئے گا ہی آئے گا. صحیح. تو یہ بصد احترام اور محبتوں کے ساتھ جناب ہنس راج ہنس صاحب کو ایڈریس کرتے ہوئے میں جواب دے رہا ہوں. ہم نے پچھلے بہت سے ایپیسوڈز میں ایک چیز اسٹیبلش کی ہے کہ ایک ہوتی ہے ہماری روح, صحیح, ایک ہوتا ہے ہمارا جسد, جسم, اور ایک ہوتا ہے ہمارا نفس, جن, جس کو ہم ذات بھی کہتے ہیں. جو یہ آؤٹر لیئر جن کی ہوتی ہے, اچھا, اس کے بعد انر لیئر جسد کی ہوتی ہے, اور اس کے بعد صدر کا مقام ہوتا ہے جس کے پیچھے روح کا بسیرا ہوتا ہے. صحیح. اگر سورہ نور کی 35 نمبر آیت کا مطالعہ کریں لوگ, 35 آیت نمبر, تو اس سے پہلے 34-33 آیت کا تسلسل دیکھتے ہوئے آئیں تو اللہ تعالیٰ نے نور کے بسیرے کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک قندیل کے اندر سنبھال کے رکھا ہے. تو میں نے اس کی 3 لیئرز خالی بتائی ہیں بہت سی لیئرز, 3 میجر لیئرز. قرآن پاک کی وہ آیت بھی نور کے اس بسیرے کی لیئرز کو ڈیفائن کرتی ہے. صحیح. اور اس 35 نمبر آیت میں ایک ٹرم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انٹروڈیوس کیا ہے جس کو کہتے ہیں نور علی نور, نور کے اوپر نور. اب میں آپ کے سوال کو لے کے چل رہا ہوں اور مخاطب ہوں محترم اپنے ہنس راج صاحب سے. ہمارے جتنے بھی اہل تصوف کے لوگ ہوتے ہیں, چاہے وہ ہندو مت سے تعلق رکھتے ہوں, چاہے وہ بدھ مت سے تعلق رکھتے ہوں, یہ میں پرانے قدیم مذاہب کی گفتگو کر رہا ہوں, یا اس کے بعد چاہے وہ چائنیز ڈائنیسٹی کے ریلیجن سے تعلق رکھتے ہوں, ین یانگ سے تعلق رکھتے ہوں, یا اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے داؤد علیہ السلام تک, جن کو آقا علیہ السلام کی حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کی گلے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی سریلا انسٹرومنٹ, مزمار ورڈ یوز کیا ہے, یعنی ایک بانسری ٹائپ ورڈ انسٹرومنٹ یوز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ عطا کیا ہوا تھا. داؤد علیہ السلام سے لے کے ہمارے تمام مذاہب, جتنے بھی بلیورز کے مذاہب ہیں, ان سب کے اہل تصوف کے لوگ کیا کہتے ہیں یاسر بھائی؟ ایک ٹرم یوز کرتے ہیں مراقبہ. جی بالکل, میڈیٹیشن. ایک ٹرم یوز کرتے ہیں چلہ. ان مراقبوں میں, ان چلوں میں ایک خوبصورت عمل ہوتا ہے تمام کے تمام مذاہب میں. وہ ہوتا ہے کسی نہ کسی حوالے سے اسم اعظم کو بولنا اور اس کا ایک ردم مینٹین کرنا. ردم کی بیسس ہوتی ہے ہارٹ بیٹ. اس پورے مراقبے میں یہ سننے والوں کے لیے ایک اور چیز, ہمارا ہارٹ بیٹ 72 پلسز پر منٹ کے اسپیڈ پہ چلتا ہے ایسے. صحیح. یہ ہم 72 پلسز پر منٹ کے اسپیڈ پہ چلتے ہیں. یہاں تک کہ ڈاکٹرز جب نبض چیک کرتے ہیں یا حکیم, وہ دیکھتے ہیں کہ 72 سے کچھ بہت اوپر جا رہی ہے پلس, تو اس کو بخار ہو گیا. بالکل. اور 72 سے نیچے جا رہی ہے تو وہ ہائپوتھرمیا کا شکار ہو گیا ہے.
या वो हाइपरथर्मिया का शिकार हो गया, या वो हाइपोथर्मिया का शिकार, या उसका टेम्परेचर बहुत लो हो गया इसलिए रिदम कम हो गया, या उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो रिदम ज़्यादा हो गया। ये जो हार्ट बीट होती है यासिर भाई, ये एक बेस रिदम देती है। जैसे मौसीकी में ना एक परकशन, तबला या ढोलक या ड्रम्स एक रिदम देता है, हार्ट बीट वो रिदम देता है। ये रिदम क्या करता है, पूरी की पूरी बॉडी में एक मोलेक्युलर मोशन जनरेट करता है। इस लेवल का मोलेक्युलर मोशन होता है कि हमारा छोटे से छोटा मॉलिक्यूल एटम जो है ना, वो उसकी बेसिस पे चलता रहता है, जिसमें हरारत रहती है। जो हम कहते हैं ना, हरकत में बरकत है। जी जी जी। वो जो हरकत है ना, वो हमारे दिल की बरकत है। सही। हमारे बदन की हरकत हमारे दिल की बरकत है। अब समझिएगा बात, क्योंकि थोड़ी सी हम डिटेल में जाने लगे। सही। ये रिदम एक साउंड जनरेट करता है, सो मच सो कि डॉक्टर स्टेथोस्कोप लेके आपके यहाँ पे हाँ जी, सुनने का आला इस्तेमाल करता है। वो क्या सुनता है? रिदम को, उस हार्ट बीट को। ये रिदम पूरे जिस्म में एक रिदम लेके आता है तो हम जिंदा हैं। अगर ये रिदम जनरेटिंग सोर्स ऑफ हार्ट ख़त्म हो जाए तो हम डेड डिक्लेयर हो जाते हैं। क्लिनिकली हम डेड डिक्लेयर हो जाते हैं। सो मच सो कि डॉक्टर्स इलेक्ट्रिक जर्क मारते हैं कि इस दिल का रिदम ऑन हो ताकि ये दोबारा जिंदा कहलाए। वाह। यानी बगैर रिदम के सही। लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। पहले तो मैंने आपको रिदम बता दिया, जिसको ताल कहते हैं मौसीकी में। ठीक। सही। अब दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई, इस जिस्म के अंदर जो ओरिजिनल सोर्स है वो है रूह, वो है लाइट। लाइट की एक मूवमेंट है, जैसे हम कहते हैं ना स्पीड ऑफ लाइट, साइंस की एक टर्म है कि अगर कोई स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करे, या लाइट ईयर्स अवे, या इतने लाइट ईयर्स, लाइट की मूवमेंट कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह का सफ़र। सही। यानी मूवमेंट भी हरकत डिपेंडेंट है, मूवमेंट ही हरकत है, तो लाइट भी हरकत करती है। जिस रफ्तार से करती है वो अलग बहस है, हरकत करती है। चूंकि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो वो साउंड की वेव से थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, यानी फिजिकल डिपेंडेंट नहीं होती, इसलिए वैक्यूम में भी मूव कर जाती है, खला में भी रोशनी मूव कर जाती है। जहाँ कोई फिजिकल मीडियम नहीं है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला, क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो अपना रास्ता खुद बना लेती है। सही। ये एक ज़रा टेक्निकल हो जाएगी बात, इसलिए इसको यहीं तक रखते हैं। वो जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो मेरी बात समझ सकते हैं। जो साउंड वेव होती है उसको एक फिजिकल मटेरियल चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। अभी हमारी साउंड वेव फिजिकल मटेरियल डिपेंडेंट है ऑडियंस तक ये बात पहुंचाने के लिए। ऑडियंस के सामने भी एक डिवाइस है फिजिकल जो उनके कान तक इस चीज़ को पहुंचा रही है। अगर वो ऑडिबल से नीचे ले जाएंगे तो आ रही होगी आवाज़, उन तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि वो उसने हमारे ईयर ड्रम्स को, उसका अच्छा मज़े की बात, साइंस भी इसको ईयर ड्रम कहती है। अच्छा। हमारे ईयर ड्रम से टकराएगा, वो वेव टकराती है तो हमें उसकी सदा आती है। वो सदा फिर ब्रेन ट्रांसलेट करके उसको अल्फाज या गाना या किरात या अजान या तलावत, कुछ भी नाम देता है, हमारा दिमाग देता है जब वो ईयर ड्रम से टकराती है। सही। हमारे सूफिया क्या करते हैं, चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, वो इस दिल के रिदम के ऊपर कुछ कलमात को लेके चलते हैं। मिसाल के तौर पे अल्लाहु 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 अल्लाहु, वो हार्ट बीट के साथ, हार्ट बीट के रिदम के साथ उसको ट्यून करते हैं साउंड को। ठीक है, मैं पहले सबसे बेसिक रिदम जिसको ज़िक्र और अज़कार की महफिलें होती हैं, सबसे बेसिक आम लोगों के लिए होता है, जो कोई भी कर सकता है। वो आते हैं, एक उनका मॉडरेटर होता है जो इन सबको मॉडरेट करता है, और फिर उनको ज़िक्र अज़कार की महफिल होती है, उसके अंदर वो किसी मकाम पे लेके जाता है उनको, उनकी रिदम को। वो लंबी दास्तान है। ये एक आम फहम चीज़ होती है, लोगों को समझ ना भी आए तो लोग उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जो हमारे सुपरलेटिव डिग्री के सूफिया होते हैं, जो चिल्ले काटते हैं, वो आलम तन्हाई में जाते हैं, गारों में। वो क्या करते हैं यासिर भाई, अब यहाँ से बात थोड़ी सी और टेक्निकल हो जाएगी। सही। वो सर्टन हिडन नामों को सर्टन नंबर ऑफ टाइम्स बोलते हैं उसी हार्ट के रिदम पे।
अब आपने समझनी है बात मेरी। जी हमारा जसद, ये हमारा जसद है, ये हमारा नफ्स है, और दरमियान में हमारी रूह है। ये आग से बना हुआ है, ये मिट्टी से बने हुए हैं, ये रोशनी है, नूर से बनी हुई है। सही। आग का प्रोडक्ट, मिट्टी का प्रोडक्ट, लाइट का प्रोडक्ट। सही। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ मैटर, mass, and speed of heat, kinetic energy, movement, एनर्जी है वो भी। सही। जैसे ही हमारा जसद एक सर्टन साउंड को क्रिएट करना शुरू करता है और एक माहौल में, ये मैं अपने मुखातिब को दोबारा से लाता हूँ, हमारे पिछले दिनों एक कॉन्वर्सेशन हुई थी, उनमें उसमें उन्होंने जिक्र किया था कि वो एक छोटे से कमरे में थे। वो मेरी बात समझ गए हैं और किसी के समझने से। हमारे जो चिल्ला काट होते हैं बुजुर्ग, वो एक तंग से किसी जगह पे ना पहाड़ के अंदर हो जाते हैं, ताकि उसकी उसका जो रेजोनेंस है ना साउंड का, वो उसके अंदर जनरेट हो। उससे क्या होता है यासिर भाई, साउंड वेव अपना मोलेकुलर मोशन हमारे नफ्स के मोलेकुलर मोशन पे लेके आते हैं। सबसे पहले हमारे जसद का, ये मैं आपको क्यों नज़र आ रहा हूँ, क्योंकि रोशनी मुझे क्रॉस नहीं कर सक रही, रोशनी मुझसे रिफ्लेक्ट होके आ रही। ये ब्लैक क्यों नज़र आ रहा है, क्योंकि रोशनी के सारे रंग इसमें जज्ब हो रहे हैं, एक रंग बाहर आ रहा है, वो काला है। सही। इसमें भी वही हो रहा है, इस ब्लू में ये नहीं हो रहा। ब्लू में सब रंग जज्ब नहीं हो रहे, ब्लू जज्ब नहीं हो रहा इसलिए वो नुमाया हो गया, वो आपको इसलिए ब्लू नज़र आ रहा है। सही। वाइट में कोई भी जज्ब नहीं होता, वाइट आ जाता है, उस पूरा का पूरा नज़र आ जाता है। जैसे ही हम वो जिक्र और अस्कार की साउंड वेव जनरेट करते हैं, हमारे बॉडी का मोलेकुलर मोशन चेंज होना शुरू हो जाता है। एक लेवल आता है यासिर भाई कि रोशनी हमारे अंदर से गुजरना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारा मोलेकुलर मोशन इतना थिन हो जाता है कि उसके आर पार हाथ भी गुजर सकता है, मेरे अंदर से चीज़ें गुजरना शुरू हो जाएंगी। ये वो मोमेंट होता है साउंड से जनरेट करके इस मोलेकुलर मोशन को ओपन करने का, जिस पे बुजुर्गान जो हैं सूफिया अपने दिल को ओपन करते हैं, अपने सदर को चाक करते हैं, और रूह की स्पीड ऑफ लाइट के साथ आके ट्रेवल कर जाते हैं। वंडरफुल। ये होता है E=mc² ऑफ आइंस्टाइन का फॉर्मूला। व्हेन मैटर मूव्स विद द स्पीड ऑफ लाइट इट बिकम्स इन्फिनिट। अब इन्फिनिट का मतलब क्या है? रूह क्योंकि लाइट है, उसका मोलेकुलर मोशन स्पीड ऑफ लाइट पे चल रहा है। लोग कहते हैं रूह की क्या उम्र होती है? रूह की उम्र हो ही नहीं सकती, क्योंकि उम्र उसकी होती है जिसके ऊपर वक्त की कैद होती है। रूह रोशनी है, रूह के सामने वक्त ऐसे फिल्म स्ट्रिप की तरह आता है, वो वहीं खड़ी होती है रोशनी, दुनिया मूव हो रही होती है या वक्त मूव हो रहा होता है। रोशनी वक्त से आज़ाद हो जाती है क्योंकि वो स्पीड पे आती है कि वक्त स्लो होते 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 रुक जाता है, एक एक पल डिवाइड होना शुरू हो जाता है। रोशनी वहाँ पे स्टेगनेट है। अब थोड़ी देर के लिए आप रोशनी के नुक्ता नज़र से देखें तो रोशनी रुकी हुई है, वक्त उसके सामने लम्हात में, सातों में डिवाइड हो गया है। यानी एक सेकंड भी माइक्रो सेकंड्स में, माइक्रो सेकंड्स भी माइक्रो के माइक्रो सेकंड्स, मिली सेकंड्स में चेंज हो गया और ठहर गया उसके सामने। जैसी हमारे चिल्ला गाह के अंदर हमारा अहले तसव्वुफ आदमी अपने साउंड वेव को यूज़ करते हुए मोलेकुलर मोशन को चेंज करता है, तो वो रूह के साथ अलाइन हो जाता है, उसका दिल साफ हो जाता है, सदर चाक हो जाती है, रूह और वो एक हो जाते हैं, तो वो ट्रेवल कर जाते हैं। अब वो उस फिल्म स्ट्रिप की तरह वक्त ऐसे होता है, वो चाहे इधर ट्रेवल करें, इधर करें, इधर करें, किधर करें, यहाँ तक होता है कि किसी बुजुर्ग के सामने आके कोई कहता है मेरा बच्चा गुम हो गया, वो कहते हैं कब गुम हुआ? कहते हैं इतने दिन पहले। कहाँ, क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारे बच्चे के वालिदा का नाम क्या है? ओके। वो जाते हैं, अब वो इतना अपने आप को ट्यून कर चुके होते हैं, वो थोड़ी देर के लिए ऐसे होते हैं, अपने मोलेकुलर मोशन को चेंज करते हैं, रूह की स्पीड से जाते हैं, उस बच्चे का किडनैप भी देखते हैं या उस बच्चे का घर से निकलना देखते हैं, वो बच्चा कहाँ पे है उस जगह देखते हैं, वापस आते हैं, उस टाइम पे वापस आते हैं जिस टाइम पे उसने सवाल पूछा है, तो उनका जाना आना भी नज़र नहीं आता, क्योंकि वो गए तो वक्त लगा के हैं, वापस वो
پرانے ٹائم میں آتے ہیں جہاں پہ اس کا ڈائلاگ ہو رہا ہے, تو ان کو ان کا جانا آنا بھی نظر نہیں آتا, اور واپس آ کے بتاتے ہیں تمہارا بچہ فلاں جگہ ہے, فلاں اتنے دن سے وہاں ہے, اتنے دن کے بعد وہ آ جائے گا, یا فلاں چیز کرو گے تو وہ پہنچ جائے گا, اور وہ ویسا ہی ہوتا ہے. ساؤنڈ کی طاقت بتا رہا ہوں میں آپ کو. ساؤنڈ باڈی کا وہ فیچر ہے جو جب چاہے نفس کی مولیکولر موشن پہ آ جائے, جب چاہے روح کی مولیکولر موشن پہ آ جائے, اور جب نہیں کچھ چاہتا تو وہ اپنے باڈی کے فزیکل مولیکولر موشن پہ ہوتا ہے اور وہ دنیا کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں آل فول بولا جاتا ہے, یہ وہ اصلی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا کیپیبل کیا ہوتا ہے کہ وہ جب چاہتے ہیں جدھر چاہتے ہیں موو ہوتے ہیں. تو ٹیکنیکلی آپ کی لائٹ کا کنٹرول ہی آپ کے ساؤنڈ میں ہے. یہ میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عنایت کی ہوئی نا کہ ان کو سروں کی سینس ہے, وہ سروں کو سمجھتے ہیں, سر ان کی زندگی ہے, وہ جب چاہیں اپنی ریاضت میں وہ پل انجوائے کریں جس پل میں وہ اپنے مولیکولر موشن کو ٹیون کر کے اپنی روح سے ملاقات کریں. جب چاہے اس روح کی سواری لے کے دنیا کا کون سے وقت کا سفر کریں, واپس آئیں. ان کو یہ قابلیت ہے. یہ لوگ جو موسیقی کو غلط نظر سے دیکھتے ہیں, ان کو موسیقی کا اگر پتہ چل جائے نا کہ موسیقی کتنی بڑی نعمت ہے, جو اصل سر کی جو سائنس ہے وہ کتنی بڑی نعمت ہے. میں نے لوگوں کو تلاوتوں میں غش کھاتے دیکھا ہے, قرات کے اندر جھومتے ہوئے گرتے دیکھا ہے, کیونکہ ان کو وہ نوٹ ٹچ کر لیتا ہے قاری, جس نوٹ کے اوپر ان کا مولیکولر موشن ڈسٹرب ہو کے ہارٹ کے ساتھ اور سول کے ساتھ کہیں جڑ جاتا ہے. اچھا ریاض بھائی, ویسے یہ بڑا پتہ نہیں ریلیونٹ ہے. اس سے پہلے مجھے پورا یقین ہے کہ ہنس راج ہنس صاحب اگر کبھی یہ ایپیسوڈ دیکھیں گے تو بڑا تفصیلی ڈسکس کیا, اور یہ ہمارے میں نے ابھی سرسری سے ٹچ کیا, اس کو ہم کبھی ایکسپینڈ کریں گے, اور کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو ان کے ساتھ گفتگو میں ایکسپینڈ کریں. یہ ریاض بھائی ویسے یہ کیا مقدمہ ہوتا ہے؟ آج پتہ نہیں کیوں بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں یہ سوال آ گیا ہے کہ ہم نا بچپن سے وہ دیکھتے آئے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ جو سنیک ہوتا ہے اس کے ایئرز کان نہیں ہوتے, سانپ کے اندر ہوتے ہیں. تو وہ جو بین بجاتا ہے سپیرا, تو اس کے اوپر وہ اس موشن پہ وہ آ جاتا ہے. دیکھیں نا کتنی خوبصورت بات کیا. ہاں بالکل ایگزیکٹلی اسی کے اوپر, اسی ردم کے اوپر آہستہ 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 وہ پھر اس کی پوری موومنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر چلی جاتی ہے. تو یہ آواز کی اور ردم کی جو کوالٹی ہے, ایک ہم چھوٹے تھے تو ہم نے ایک سٹوری پڑھی تھی, پائٹ پائپر آف ہیملن. ہاں لیکن آپ بات کنٹینیو کریں. اچھا بہرحال اب میں مکمل کر چکا, تو ہم کوشش کریں گے کہ کسی دن اس سوال کو موضوع بنا کے ڈسکس کریں, کیونکہ یہ بڑا ڈیپ ہے. اور خاص طور پہ پچھلی ایپیسوڈ میں بھی جب ہم اس پہ بہت سارے کومنٹ بھی آئے ہوئے ہیں. پہلے تو شاید میں بھی اس کا قائل نہیں تھا, اور آپ کی یہ جو پچھلی ہماری نشست ہوئی اور آج کی گفتگو, تو مجھے اب انٹرسٹ ہونے لگا ہے کہ ہم موسیقی کے اوپر ایک پورا پوڈ کاسٹ رکھیں. اور بہت سارے لوگوں کو اصل میں مجھے لگتا ہے یہ جو دور حاضر کی موسیقی ہے, لوگ فوراً اس کو اس سے ریلیٹ کر لیتے ہیں, اور پھر اس کو جو ہے بھائی یہ ہماری علماء کی کوتاہی ہے, کجی ہے, ان کی کم علمی ہے, ان کے شعور کی تھوڑی سی کمی ہے کہ ان کو نہ وہ مطالعہ اتنا وسیع کرتے ہیں اپنا کہ ان کو اپنے ہی مذہب کی کتابوں میں بہت کچھ مل جاتا ہے. لیکن بس وہ, میں ان کی اس سائیکالوجی کو بھی سمجھتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ اس طرف جانے ہی نہ دیں جی, آپ جیسی اجازتیں دیتے ہیں تو جی وہ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں, تو جی وہ بھی کرنا, وہ ایسا آل فول بھی گانا سننا شروع کر دیتے. یہ طریقہ نہیں ہوتا. اس طرح تو پھر آپ کھانا بھی نہ کھانے دیں, کھانا بھی آرام کر دیں, کیونکہ وہ کھانا کھا کے تو وہ اتنا زیادہ کھا لیتے ہیں تو کہ وہ 20 ہو جاتے ہیں, اور وہ ویٹ گین کر لیتے ہیں, اور وہ بلڈ پریشر کا مریض ہو جاتے ہیں. یہ طریقہ نہیں ہوتا. جو چیز قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حرام چیزوں میں جو سب سے اینڈ میں حرام چیز بیان ہے نا, وہ اپنی طرف سے اپنے اوپر چیزوں کو حرام کرنے کو حرام کیا اللہ. ہاں جی بالکل. اب ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں ڈسکس کیا تھا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ایک انسٹرومنٹ لے کے آئیں گے جس کو انگلش میں ٹرمپٹ کہتے ہیں. جی 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 جی.
وہ ایک خاص سر چھیڑیں گے. میں آپ کو بتاؤں, اب ہمارے ہاں تو موسیقی کا کوئی اتنا فقدان ہے کہ 2-3 گھرانے ہیں پاکستان میں جن گھرانوں کے پاس موسیقی رہ گئی ہے, چاہے وہ یہ پٹیالہ گھرانہ ہو, چاہے یہ شام 84 گھرانہ ہو. یہ کچھ 2-3 گھرانے ہیں جن کے پاس موسیقی کا خزانہ رہ گیا ہے اور کوئی ان سے لیتا نہیں ہے اس طرح سے جیسے کہ لینا چاہیے. ان گھرانوں کے پاس وہ تربیت ہے, ٹرانسفر ہوئی ہے سینہ بسینہ, جس میں ان کو ایک ایک سر کا, یاسر بھائی, ان چیزوں کا علم ٹرانسفر کیا ہوا ہے. ان کو یہ تک پتہ ہے کس سر سے بدن کا جو نفس ہے وہ آگ پکڑ لیتا ہے, کن سروں سے بادلوں سے بارش برسائی جا سکتی ہے, کن سروں کو رات کے ٹائم پہ چھیڑنا ہوتا ہے, کن سروں کو صبح کے ٹائم پہ چھیڑنا ہوتا ہے, کن سروں پہ جانوروں کے ساتھ کمیونیکیشن ہوتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام جب تلاوت کرتے تھے تو پرند سننے کے لیے آتے تھے. جی ہمارے, آپ تصور کر سکتے ہیں آج کے ہمارے کسی شخص کی تلاوت میں کوئی پڑوسی تنگ ہو جاتا ہے, اتنی وہ ان کی سر میں وہ نہیں ہوتی, ان کی گلے میں وہ سر نہیں ہوتا کہ اذان بھی پڑوسی برداشت کر سکے. یہ کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ جو جائز سر تھے نا ان کو بھی ناجائز کر دیا گیا, جو جائز تعلیمات تھیں ان کو بھی روک دیا گیا. تو ہر کسی نے جیسے اپنا پاپ کلچر بنا لیا نا موسیقی میں. اگر یہ گھرانوں کو عزت دی گئی ہوتی تو ابھی یہ جو بیجا میوزک چل رہا ہے نا, یہ میوزک پاکستان جیسے ملک میں کم از کم, ہندوستان جیسے ملک میں کم از کم حرام ہوتا, اجازت ہی نہ ہوتی. کیوں؟ کیونکہ ہندو مت میں بھی موسیقی کو بڑی مقدس ڈگری دی جاتی ہے, کرسچینٹی پہ بھی موسیقی کو بڑی مقدس ڈگری دی جاتی ہے, اسلام میں بھی موسیقی کے ان چیزوں کو مقدس ڈگری دی جاتی ہے. میں ایسی ایسی حدیثیں ان کو سناؤں یہ پریشان ہو جائیں, جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں ہیں. کسی نے ہم پورا چیپٹر کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں زیادہ تر لوگوں کے نکاح خطرے میں پڑ جائیں گے, ایسی ایسی حدیثیں. اچھا, تو طے یہ ہوا کہ کیونکہ پچھلی ایپیسوڈ میں بھی ہم نے اس کو تھوڑا سا ٹچ کیا موسیقی کے سبجیکٹ کو, اور آج بھی, اور اب یہ جو نیکسٹ ایپیسوڈ ہوگا ہمارا انشاءاللہ اس کے اوپر ہم باقاعدہ یہ موسیقی کو ڈسکس کریں گے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ہم پارٹس میں ڈسکس کر رہے ہیں تو شاید لوگوں کو کلیئرٹی نہیں آتی, اور وہ کومنٹ سیکشن میں بہت سارے بہام کا شکار ہوتے ہیں. لاسٹ والی ایپیسوڈ میں بھی 3-4 اس طرح کے کومنٹ ہیں. اچھا, اب آپ جب آواز اور روح کی پراپرٹی ہے, آواز روح کی پراپرٹی ہے یا جسم کی, میں نے جب یہ سوال کیا تو آپ نے ذکر کیا جسد کا, تو ہمزاد کا ذکر بھی آیا. تو بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ ہمزاد بنیادی طور پہ کیا ہے, اور پھر کچھ لوگ یہ بھی چاہتے ہیں کہ کیا ہم اپنے ہمزاد کو دیکھ سکتے ہیں. یہ اچھا سوال ہے یاسر بھائی. ابھی کل پرسوں پچھلے دنوں ایک جگہ ریکارڈنگ میں نے ایک بات کی, وہ شاید لوگوں تک نہیں پہنچی ہوگی. پچھلے 78 سالوں سے پاکستان میں ایک علمی خیانت علماء کی طرف سے ہو رہی ہے, اور کیے جا رہے ہیں, دیدہ دلیری سے کیے جا رہے ہیں, مترجم بھی مفسر بھی. وہ کیا؟ قرآن پاک میں ایک سورت ہے سورہ رحمان, جی, جس کو قرآن پاک میں دل کی سی حیثیت حاصل ہے. جی بالکل. سورہ رحمان میں 31 دفعہ ایک آیت ریپیٹ ہوتی ہے, 31 دفعہ, 31 ٹائمز. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. 31 دفعہ مترجم اس کا ترجمہ غلط لکھتا ہے, ادھورا لکھتا ہے. 31 دفعہ مفسر اس کے ترجمے میں خیانت برتتا ہے. 10,000 جگہ پہ میں نے اپنی زندگی میں پاکستان میں یہ آیتیں جگہ جگہ لکھی دیکھی ہیں. ہاں جی, کسی نے دکان پہ لگائی ہوئی, کسی نے ہوٹل پہ لگائی ہوئی, کسی نے گھر پہ لگائی ہوئی, ہر جگہ ترجمہ غلط لکھا ہوا. پہلی بات کہ کسی دن ہم الگ سے بحث کریں گے کہ یہ جو اعلیٰ ورڈ ہے نا, فبیجی اعلیٰ, اس کا مطلب نعمتیں نہیں ہوتا. یہ ہم کسی اور دن ڈسکس کریں گے, ٹھیک ہے, تفصیل سے.
اور انشاءاللہ محرم میں ہمارے تفسیر کے بھی پروگرام شروع ہو جائیں گے تو اس میں بھی. لیکن یہ جو ورڈ ہے نا اربکما، اربکم، اربکا یا ربکا، ربکم اور ربکما، یہ عربی کے صیغے ہیں. اربکما کا مطلب ہوتا ہے تم دونوں کا رب. اچھا، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، یہ ترجمہ ہمیں بتایا گیا ہے. جی بالکل ایسے ہی پڑھا ہے ہم نے بچپن سے. یہ غلط ترجمہ ہے. اچھا، پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اب میں آپ قرآن پڑھ رہا ہوں اور مجھے قرآن کہہ رہا ہے تم دونوں، تو میں آس پاس دوسرا ڈھونڈوں گا نا. جی اگر مخاطب دو کو کیا جا رہا ہے تو آبویسلی. اور اسی صورت میں سورہ رحمان میں ہی اگر آپ شروع سے مطالعہ کریں اس کا تو 5ویں آیت میں آ جاتا ہے کہ انسان کو کیسے تخلیق کیا، جسد کو، اور پھر اس کے بعد کی آیت میں آ جاتا ہے کہ جن کو کیسے تخلیق کیا. انسان اور اس کا نفس، جیسے میں نے کہا نا کہ ایک روح ہوتی ہے جو باڈی کے اندر ہوتی ہے، اس کے باہر جسد ہوتا ہے ایسے آؤٹر لیئر، اور اس کے باہر وہ جن ہوتا ہے، نفس. جن ہوتا ہے باقاعدہ جن. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اصحاب کو بٹھا کے یہ فرمایا کہ ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. تو اصحاب نے کہا آپ کے ساتھ بھی کیا وہ شیطان ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے کہا ہے، لیکن میں نے اس کو مسلمان کر لیا. قرآن پاک میں نفس امارہ سے لے کے نفس لوامہ سے لے کے نفس مطمئنہ تک اس جن کو مسلمان کرنے کا پروسیس ہے. اس نفس کو، اس شیطان کو مسلمان کرنے کا پروسیس ہے. یہ مخلوق ہے تو مسلمان کی ہے نا آقا علیہ السلام نے. پتھر کو تو کوئی مسلمان نہیں کر سکتا. جی بے شک. بادل کو تو کوئی مسلمان نہیں کر سکتا. کسی مخلوق کو مسلمان کیا جاتا ہے. اور وہ مخلوق، جانور بھی مخلوق ہوتے ہیں، وہ مخلوق جو کوئی ایمان عقیدہ رکھتی ہے تو مسلمان ہوگی نا. میں اپنے گھوڑے کو تو مسلمان نہیں کر سکتا. جی بالکل. میں کسی ایسے ہی مخلوق کو مسلمان کر سکتا ہوں جس کو اس کانسیپٹ کا پتہ ہو کہ اسلام کیا ہے. بالکل. اتنی جیتی جاگتی مخلوق ہے وہ جو نفس جس کا ذکر آقا علیہ السلام کر رہے ہیں. ہمارے علماء یہ خیانت برتتے ہیں جب وہ سورہ رحمان کا ترجمہ کرتے ہیں اور سورہ رحمان کی تفسیر کرتے ہیں کہ یہ سورہ رحمان مجھے اور میرے نفس کو ڈائریکٹلی اس کی نرشمنٹ کر رہی ہے. ایک دفعہ میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا یاسر بھائی کہ ہم جب اپنے بچوں کو اکیلا چھوڑتے ہیں، ہم ان کو اکیلا نہیں چھوڑتے، ہم ان کے ساتھ ان کا بیبی سیٹر چھوڑتے ہیں جس کا نام نفس ہے، جس کو آپ ہمزاد کہتے ہیں. اگر آپ نے اپنے بچے کے نفس کی پرورش ٹھیک نہیں کی ہوئی تو آپ بڑے غلط بیبی سیٹر کے ساتھ بچے کو چھوڑ دیتے ہیں. اگر تھوڑا واضح کریں. میرے بچے کے ساتھ اس کا جن اٹیچڈ ہے، میں نے جب پرورش کرنی ہے اپنے بچے کی تو اس کے جن کی پرورش بھی کرنی ہے. جب میں اس کو اکیلا چھوڑ کے کمرے سے نکلوں گا تو میں اس کو جن کے اختیار میں چھوڑ کے نکلوں گا، یا جن اس کے اختیار میں چھوڑ کے نکلوں گا. یا تو میں نے اپنے بچے کو اتنا اس قابل کر دیا کہ وہ اپنے جن کا بیبی سیٹر بن جائے، یا اپنے بچے کے جن کو اس قابل کرنا ہے کہ وہ میرے بچے کا بیبی سیٹر بن جائے. میں ادھورا نہیں چھوڑ سکتا. ابھی ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں طلاق ڈسکس کی تھی. جی جی. تو یہ جو میں نے آپ کو کہا نا باپ قصوروار ہے. جی. باپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا باپ اور اس کے بیٹا اور یا اس کی بیٹی ایک اینٹی اپنے ساتھ رکھتی ہے جو کسی ٹائم بھی اشتعال میں آ کے طلاق کی نوبت لے کے آ سکتی ہے. وہ اینٹی کیا ہے؟ وہ اس کا نفس ہے، وہ اس کا جن ہے. ہم کہتے ہیں غصے، کیوں کہتے ہیں غصہ حرام ہے؟ کیونکہ غصے کے اندر ہمارا نفس ہم پر حاوی ہو جاتا ہے اور ہم ایسی سی حرکتیں کر جاتے ہیں جو ہم بعد میں ریگریٹ کرتے ہیں. اور شراب کا بھی یہی ایسپیکٹ ہے. شراب کے نشے میں بھی آپ ایسی سی حرکتیں کر جاتے ہیں جب آپ ہوش میں آتے ہیں تو آپ مانتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ شراب الکوہل ہوتا ہے. الکوہل آگ کو اگنائٹ کرتا ہے. یہ آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے. وہ اس لیول پہ حرکتیں ٹیک اوور کر لیتا ہے کہ ہمیں تو ہوش بھی نہیں رہتی. غصے میں بھی کچھ اسی طرح کا عمل دخل ہے کہ نفس ٹیک اوور کر لیتا ہے اور بڑا طاقتور ہوتا ہے. غصے میں ہم ایسی ایسی چیزیں کر جاتے ہیں جو ہم ہوش میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ ہم کر سکیں. ہر شخص اپنے، یہ جو سن رہے ہیں نا پیرنٹس جن کے بچے چھوٹے ہیں، وہ یہ سمجھ لیں کہ سورہ رحمان ہر وقت آپ اپنے بچے کے بیڈ روم میں لگا کے رکھیں. ہر وقت نہ بھی لگائیں، صبح اس پہ کریں، رات اس پہ کریں، کیونکہ یہ
آپ کے بچے کے جن کی پرورش کرے گی. اچھا آپ کے بچے کے جن کو ہاں مسلمان جی، کرے میں اب یہی سوال کرنے جا رہا تھا کہ وہ جب اپنے پرورش کا کہہ دیا تو پھر اس کا طریقہ کار بھی تو. جی قرآن پورا یاسر بھائی، قرآن میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ میں نے جن اور انسان عبادت کے لیے بنائے. عبادت کا مطلب نمازیں نہیں ہوتا، عبادت کا مطلب ہے اسیری میں آنے کے لیے، اللہ کی غلامی میں آنے کے لیے بنائے. اللہ کی غلامی میں نہیں لاتے آپ اپنے جن کو، اپنے نفس کو، تو آپ کا نفس آپ کو دوسری کسی طاغوت کی غلامی میں لے کے جائے گا نا، کہ کوئی اینی تھنگ ادر دین گاڈ از طاغوت، آپ وہ ادھر ہی جائیں گے. تو آپ نے اپنے بچے کو پرورش ایسے کرنی ہے کہ اس کا جن نفس امارہ سے نفس لوامہ تک آئے، پھر اس کے بعد نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ تک بچہ خود ہی لے جائے گا. کیونکہ لوامہ وہ ہوتا ہے جو ملامت کراتا ہے گناہ کے اوپر کہ یہ تو نے کیا کیا. وہ بیبی سیٹر بن جاتا ہے. وہ بیبی سیٹر اس کو منع کرتا ہے ان حرکتوں سے جو حرکتیں نہیں کرنی چاہیے اس کو. وہ ضمیر کا سا رول پلے کرنا شروع کر دیتا ہے. اچھا پھر یہ ایک لوگوں کو اب یہ سوال کی شکل ہے، آپ اس کو جیسے بھی لے لیں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی یا شاید انہوں نے کوئی ویڈیوز دیکھ رکھی ہیں یا کسی ایسے شخص سے ملے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم اپنے ہمذات کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ خواہش جائز ہے کوئی، یا اس کی ہوئی، یا اس سوال کی بھی کوئی حقیقت ہے کہ اس کا دیکھنے سے کوئی تعلق ہے؟ جی دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ گفتگو پتہ کیسی ہو جائے گی، جیسے وہ ہم وہ الٹے سیدھے چینل نہیں ہوتے جہاں پہ وہ جنوں بھوتوں اور ان کو قابو کرنے کے طریقے. دیکھیں ضرورت ہی نہیں ہے دیکھنے کی. جیسے ہی آپ نفس امارہ کو نفس لوامہ پہ لائیں گے نا، اس کے بعد آپ دیکھنے کی خواہش کر سکتے ہیں. اس سے پہلے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، کیونکہ اس سے پہلے دیکھنے کی کوشش میں وہ آپ کو ٹیک اوور کر لے گا، پھر آپ گئے کام سے. یہ جو لوگ کرتے ہیں نا آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینسز، لوسیڈ ڈریمنگ اور ایسٹرل پروجیکشن، ان کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کرنے کا. ہاں تو ویسے تو یہ وضاحت بھی ضروری ہے نظریہ. آپ بھائی دیکھیں جو لوگ جنوں بھوتوں یا اس طرح کے چینل سے، یہی میں ابھی سوال کے شروع میں بھی آپ کو کہہ رہا تھا کہ اس طرح کی انفارمیشن لے لیتے ہیں تو بہرحال ان کی اصلاح ضروری ہے، اور ان کو یہ حقیقت بھی پتہ ہونی چاہیے کہ یہ جو کانٹینٹ برائے کانٹینٹ ڈیزائن کیا جاتا ہے اور لوگوں کو آپ کبھی، آپ تو شاید اتفاق نہ ہوتا ہو آپ کو، مجھ سے اکثر لوگ اس طرح کی چیزیں شیئر کر دیتے ہیں. اچھا وہ آپ کی صحبت میں رہتے ہوئے مجھے تو اتنی چیزوں کی کلیئرٹی آ چکی ہے الحمدللہ کہ میں تو طالب علم کی حیثیت سے اتنا کچھ سیکھ چکا ہوں کہ مجھے سمجھانا تو نہیں آتا. لیکن بہرحال لوگ اس طرح کی خواہشات پتہ نہیں کیوں پالتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ بہت سارے علوم، میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ سے ذکر کیا تھا، مائنڈ سائنسز کے علوم، وہ اس لیے سیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ دیوار کے پار دیکھ سکیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو بہرحال اسی کو کنیکٹ کر لیں اور اس کو آپ کوئکلی آنسر کرتے ہوئے، تاکہ اب یہ ہمارا ایک سوال ہم نے لکھا ہوا ہے یہاں پہ، اس کو میں چاہتا ہوں کہ ایڈریس کر دیں اسی کنٹینیوٹی میں، کہ یہ جو جنات ہوتے ہیں اس کے بارے میں لوگ بہت سارے کیوریس ہیں اور بہت سارے سوال کرتے ہیں. تو کیا ان میں اتنی طاقت موجود ہوتی ہے کہ وہ ہماری متعلق، ہم سے متعلق سب کچھ جان لیں اور پھر وہ معلومات جا کے کسی دوسرے کو ایز اٹ از بتا دیں؟ تو یہ جنات کی حقیقت پہ تو لوگ مانتے ہیں، اس بینگ مسلم ہمارے قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، لیکن ان کا یہ عمل بھی درست مانا جا سکتا ہے کہ وہ معلومات آپ سے اکٹھی کر لیتے ہیں اور سب کچھ آپ کے بارے میں جانتے ہوئے کسی دوسری جگہ پہ انفارمیشن ٹرانسفر کر دیں؟ ڈیلی بیسس پہ کر سکتے ہیں، کسی وقت بھی کر سکتے ہیں. یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو آپ کی انفارمیشن ایکوائر کرنا چاہ رہا ہے وہ کتنا گھٹیا آدمی ہے، پہلی بات صحیح کہ اس کو یہ ضرورت پیش آ رہی ہے. دوسرا وہ اپنے ان کالے علوم میں کتنا ماہر ہے کہ وہ آپ اپنے موکلات کے تھرو آپ کے کمزور سے نفس کو، کمزور سے جن کو قائل کر لے اور آپ کی ایک ایک انفارمیشن بتا دے گا. وہ آپ بن کے اس کے سامنے پیش ہو جائے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ سورہ ناس اور سورہ فلق کا ذکر جو ہے عادت بنا لیں. اس سے کیا ہوتا ہے اور آیت الکرسی سے کیا ہوتا ہے اور تیسرے کلمے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے نفس کو وہ خوراک مل جاتی ہے کہ اگر کسی کے موکلات آ کے آپ کے نفس کا استعمال کرنا چاہیں کسی بھی قسم کا، تو وہ آپ کا نفس نہیں کرنے دیتا. کیونکہ یہ وہ صورتیں ہیں جو ان دو فرشتوں کی طرح
فرشتے تعینات کر دیتے ہیں آپ کے نفس کی پروٹیکشن کے لیے. آپ کے نفس کو ایڈیشنل ایمونیشن مل جاتا ہے کسی کے موکلات کو فائٹ کرنے کا. الٹا عامل پٹھا ہو جاتا ہے. عامل ایک دفعہ کیا ہوا یاسر بھائی, میں نا ان چیزوں میں بہت ارلی ایج میں بہت جلدی چلا گیا تھا. کچھ ہمارے گھر میں رجحان تصوف کا بھی ایسا تھا, کچھ مدر کی سائڈ سے بزرگان دین کی وہ اولیاء کی بھی کوئی لینیج تھی, تو انٹرسٹ تھا. تو میں یہ چیزیں پڑھتا تھا, کتابیں پڑھتا تھا, چلا گاؤں میں جاتا تھا, بزرگوں کی دیکھتا تھا, ان بزرگوں نے کیا کیا, ان کی سوانح حیات پڑھتا تھا, ان کے چلے کے طریقے پڑھتا تھا کہ کیا کرتے ہیں. پھر بزرگوں سے ملتا تھا جو زندہ حیات بزرگ تھے اور کسی سطح پہ موجود ہوتے تھے. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ اچانک سے ہم کہیں بیٹھے ہوئے تھے کسی دوست کی طرف, تو وہاں پہ وہ پہلے سے تیار تھا کسی عامل کو لے کے آیا. مجھے نہیں بتایا تھا اس نے کہ وہ عامل کو بلا رہا. تو وہ عامل کو لے آیا اور اس نے ایسے بیٹھے بیٹھے کہہ دیا کہ بھائی ان کا ذرا وہ تو کریں, حساب کریں. آپ کو کیا میرے بارے میں اچھا عامل کو نا بزرگ پہلے ہاں جی ایز اے بزرگ انٹروڈیوس کیا کہ یہ بڑے بزرگ, کہتے جی حساب کرتے ہیں تو ان کا حساب کریں. اچھا وہ نا نئے نئے اسٹولز آئے ہوئے تھے, وہ جو لوہے کے اسٹولز ہوتے ہیں اوپر سے نا گھومتے ہیں, وہ فینسی سے اسٹولز ہوتے ہیں, ان کی بیک نہیں ہوتی. وہ ریسٹورینٹس میں نے دیکھے ہیں جی 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 وہ ان دنوں نئے نئے آئے ہوئے تھے, سلپری سے ہوتے ہیں, پلاسٹک کے رنگ برنگے سے. ہم اس پہ بیٹھے ہوئے تھے ان کے آفس میں. وہ بیچارے بزرگ بھی ان پہ بڑی مشکل سے اس پہ بیٹھ گئے تھے. آج کل کافی شاپس میں نظر آتے ہیں وہ اکثر, اگر کوئی ریلیٹ کرنا چاہے تو. یاسر بھائی وہ بیچارے بزرگ نے حساب شروع کیا, کیا ہوا ان کو, وہ گر گئے اسٹول سے. مجھے میں ایک دم لپکا ان کو اٹھانے کے لیے, سب اٹھے گیا, ان کو اٹھایا تو انہوں نے کہا ارے ارے ارے, میں ان کا حساب کر رہا تھا تو ایک روشنی سے, میں نے کہا جی اس کو ایمان کی روشنی کہتے ہیں. یہ میں کیوں بتا رہا ہوں یاسر بھائی, میں بہت ارلی ایج میں, اللہ کی طرف سے, اللہ کا فضل ہوتا ہے, ہم لوگوں کی کیا اوقات ہوتی ہے, ماں باپ کی تربیت ہوتی ہے کہ ہم کچھ پروٹیکٹیو ریچولس کو جان گئے تھے کہ یہ جو آپ نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے. سورہ ناس, سورہ فلق تو ہمیں نا آپ سمجھیں کہ ناشتہ بعد میں ملتا تھا, پہلے یہ پوچھا جاتا تھا پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی, اتنی یہ چیز پڑھ کے آئے ہو گے اتنی تو. تو وہ کچھ ہم نے نا نیچرل عادت بنا لی ہوئی تھی. تمام بچوں کو عادت ڈال دیں سورہ ناس, سورہ فلق کی, تیسرے کلمے کی, آیت الکرسی کی, یہ ایسے بچوں کو آنی چاہیے جیسے ان کو اپنا نام آتا ہے. اچھا اب جیسے وہ اٹھے بزرگ, تو میں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا تھا؟ کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ نے سوچا کیسے, آپ کو اتنا نہیں پتا آپ کس لیول کے بزرگ ہیں, آپ کیسے عامل ہیں, آپ کو یہ نہیں پتا کہ ہر کسی کے ساتھ آپ یہ حرکت نہیں کر سکتے. آپ کو اس نے کیا 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 انٹروڈیوس کروایا تھا, اس کی غلطی ہے, اس نے آپ کو آپ کے ساتھ یہ کیا ہے. ابھی آپ زیادہ چوٹ لگ سکتی تھی اور یہاں کیا ہے پتہ نہیں کہاں دوسری دنیا میں گر سکتے تھے, کیونکہ آپ نے ایک مومن کے اندر گھسنے کی کوشش کی ہے. مومن کے ارد گرد تو دربان کھڑے ہوتے ہیں, وہ دربان تو آپ کے ساتھ پتہ نہیں کیا کر جاتے. یہ میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے کان میں اگر اذان دلوا دی ہے نا یاسر بھائی, آپ کو وہ سرٹیفکیٹ مل گیا ہے. اب کوئی عامل, کوئی کالا علم کرنے والا, کوئی کالا جادو کرنے, وہ آپ کے جرت بھی نہیں کر سکتا آپ کے ساتھ کچھ الٹا کرنے کی, انلیس کہ آپ اپنے مومن ہونے کی ذمہ داری سے غافل ہیں, آپ اپنے مومن ہونے کی بلیسنگ سے غافل ہیں, آپ اپنے مومن ہونے کے فضل سے غافل ہیں. یہ غفلت ہم اپنے بچوں کے ساتھ برتتے ہیں تو ہمارے بچے, ان کے نفوس, ان کے جن کمزور ہو جاتے ہیں. تو کالا علم کرنے والے عاملوں کے چھوٹے چھوٹے موکلات بھی اتنے بڑے مومن کے نفس کو قابو کر لیتے ہیں. صحیح. اچھا بہرحال یہ ایسے سوالات ہیں, پتہ نہیں لوگوں کو بہت انٹرسٹ ہوتا ہے, اور مجھے لگتا ہے حمزاد سے ملنے والا, میں اس کے خلاف ہوں. میں وہ آپ کا وہ سوال ایڈریس کرتا ہوں, میں بتاتا ہوں اس کے خلاف کیوں. جتنے بھی پروسیسز ہیں نا حمزاد سے ملنے کے,
اچھا میں ایک پازیٹیو بات بول دیتا ہوں کہ حمزاد سے ملنا پاسبل ہے. حمزاد سے ملنے کا مذہبی طریقہ ہم نے ڈسکس کر لیا ہے کہ جو بزرگان دین جب اپنے ریچولز میں جاتے تھے نا, اپنے ورد اور ذکر و اذکار کی محفل میں جاتے تھے, تو ان کے حمزاد ان کے سامنے ایسے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے تھے. اگر آپ سرٹن ریچول میں جائیں تو آپ کا حمزاد آپ کے سامنے اس پوزیشن میں کھڑا ہو جاتا ہے, آپ کو نظر آتا ہے, اور وہ کہتا ہے کیا ہوگا میں میرے آقا. لیکن آپ اس سٹیج پہ ہوتے ہیں جہاں آپ اس کو یہ نہیں کہہ رہے ہوتے اچھا مجھے یہ لا کے یہ نہیں کر رہے ہوتے, کیونکہ آپ کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے, بڑا مقصد ہوتا ہے, آپ نے ایک سرٹن لیول اچیو کرنا ہوتا ہے, تو آپ اس کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. آفٹر آل آپ کے ساتھ اس کی جتنی عمر اس نے آپ کے ساتھ گزاری ہوتی ہے کسی نے بھی نہیں گزاری ہوتی, وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے, آپ کا اپنا کمپینین ہوتا ہے, کرین ہوتا ہے آپ کا, سو ٹو اسپیک. تو اس لیے وہ آپ اس کو اس سفر میں آپ ان کے ساتھ کوئی اچھی حرکت نہیں کرتے. لیکن یہ کرنے کی ضرورت مومن کو پیش نہیں آتی. یہ اس کو تحفے میں ملتا ہے جب وہ ایسی چیزوں کے سفر میں نکلتا ہے جس سفر میں رب کی قربت ہوتی ہے. اس میں آپ کو آپ کا نفس, آپ کا حمزاد نظر آئے گا, ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے نظر آئے گا. لیکن جو دوسرے ریچولز ہیں نا, پری کوالیفیکیشن حرکتیں کرنے والے, پہلے پری کوالیفائی کریں اپنے آپ کو کسی سفر کے اوپر ڈالنے کے لیے. اگر آپ اپنے آپ کو پری کوالیفائی نہیں کرتے تو آپ ایسی الٹی سیدھی حرکتوں کے تھرو حمزاد کو ملنے کی کوشش کریں گے کہ آپ کو وہ ٹیک اوور کر لے گا, اور وہ ضروری نہیں کہ وہ ٹیک اوور کرے, کوئی اور موکل بھی ٹیک اوور کر لے گا, تو پھر آپ کی باڈی کو یوز کر کے لوگوں کو تو یہی لگے گا کہ آپ ہیں. وہ کیا کچھ حرکتیں کر جائے گا, آپ بعد میں کہیں گے تو میں تھا ہی نہیں. قتل کر سکتا ہے, کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے, کچھ زیادتی کر سکتا ہے, کچھ کر سکتا ہے, وہ آپ کو ٹیک اوور کر لے گا. اس لیے ایسی حرکتوں میں پڑھنا ہی نہیں ہے, اجازت ہی نہیں ہے. اچھا ویسے میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں, اور یہ میرا ذاتی مطلب مشاہدہ ہے. ہماری آڈینس میں نا بہت سارے لوگ ہیں, مجھے لگتا ہے کہ وہ محض ایک تجسس ہے ان کے ذہن میں. میں تو بہت سارے سوالات اسکپ کر دیتا ہوں. وہ ان علوم کے بارے میں صرف جاننا چاہتے ہیں, یا تو انہوں نے کوئی فلم دیکھ رکھی ہے اس سے, کتابیں پڑھیں. کتابیں کیوں نہیں پڑھتے؟ بزرگان دین نے اتنی کتابیں لکھ دی. ہاں نہیں, وہ اس زحمت میں نہیں جانا چاہ رہے, میں اسی طرف جا رہا ہوں. اچھا, یا تو انہوں نے کوئی فلم دیکھ رکھی ہے, یا کوئی نانی دادی نے جب وہ گرمیوں کی چھٹیوں میں گئے ہیں تو انہوں نے کوئی قصہ سن رکھا ہے, یا پھر ان کو کہیں کسی محفل میں نا کسی بندے نے یہ بات سنا دی ہے. اچھا, اب مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اتنا میچور ہو جانا چاہیے کہ یہ ایک ایسے علوم ہیں, یہ کسی خاص مقصد, کسی خاص چیز کے لیے شاید ہی کوئی لوگ کرتے ہوں, تو بہت سارے لوگوں کو اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. تو بہرحال یہ ایک بڑا کامن کوشچن آتا ہے حمزاد کو لے کے ہمارے پاس, اور مجھے لگتا ہے کہ آج یہ ایڈریس ہو گیا ہے. اور اگر کسی کو اس کے بارے میں سمجھ آ گئی ہو تو مجھے لگتا ہے کہ اتنی معلومات کافی ہے. ایک سوال ہے ریاب بھائی, اور مجھے یہ سوال سمجھ نہیں آیا باوجود اس کے میں یہ سوال رکھنے لگا ہوں آج کے پوڈ کاسٹ میں. وہ سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ اس کو بتا دیجیے گا, ورنہ ہم یہ سوال سکپ کر دیں گے, اور ہمارے پاس ایڈٹ میں بھی یہ آپشن ہوگی. وہ سوال یہ ہے کہ یہ جو پوڈ کاسٹ سوال بھیجنے والے نے لکھا ہے کہ آپ کرتے ہیں, مجھے بھی مخاطب کرتے ہوئے اور آپ کو بھی, تو یہ جس وقت کیمرے میں ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے, کیا یہ اس کا اصل وقت ہے یا یہ بھی ہم پری ریکارڈڈ دیکھ رہے ہیں؟ اب یہ مجھے سوال سمجھ نہیں آیا, لیکن میں نے لے لیا سوال. اگر تو یہ اس سینس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہاں نہیں, یہ پری ریکارڈڈ ضرور ہے, یہ ہم دیکھ چکے ہیں, یہ وہ بھی دیکھ چکے ہیں پہلے سے. لیکن چونکہ ہم اس وقت کی قید میں ہیں اس وقت, تو وہ ابھی دیکھ رہے ہیں. جب وہ دیکھ رہے ہیں اصولاً یہ جو ہو چکی ہے, دیکھ اگلی 25-30 پوڈ کاسٹ ہو چکی ہیں اصل میں تو. کیونکہ انہوں نے یہ سوال پتہ ہے کس پوڈ کاسٹ کے کمنٹ میں ہے, جس میں آپ نے کہا تھا کہ یہ جو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم ابھی فزیکلی آپ اور میں ریکارڈ کریں, اگر آپ ریکال کر سکیں تو اس کانٹیکسٹ میں. دیکھیں
یہ تو وہ پوڈ کاسٹ ہے نا جو ابھی وہ دیکھ رہے ہیں, جی جی, جو انشاءاللہ اگلی آئے گی, اس سے اگلی آئے گی, وہ بھی ہو چکی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دونوں کو اتنی زندگی دی ہے اور اتنے مواقع دیے ہیں کہ ہم دوبارہ سے لوگوں کے سامنے آ سکیں, جی تو وہ ہو چکے ہیں. ہم نے خالی اب وقت کی رفتار کے مطابق, وقت کے ہونے کے مطابق اس کو پرفارم کرنا ہے. اصل میں وہ ہو چکا ہے. اصل میں تو ہم یہاں سے بھی جا چکے ہیں یاسر بھائی. اصل میں تو ہم پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شب معراج پہ ہم جیسے لوگ دکھا دیے گئے, ہم دکھا دیے گئے, میں اور آپ دکھا دیے گئے ہیں. کس سن میں 1400 سال پہلے آقا علیہ السلام ہمیں جنت یا دوزخ میں دیکھ چکے ہیں. جب آپ وقت کی قید سے ڈیٹیچ ہوتے ہیں, جب آقا علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شب معراج پہ بلایا تھا, تو ہم ان کو اس وقت کی قید سے آزاد کر دیا تھا, اور پھر ان کو جنت میں جو لوگ دکھائے تھے وہ اسی دنیا کے وہ لوگ ہیں جو میں, آپ, ہمارے آنے والی نسلیں یا ہمارے گئے ہوئے پرانے, یہ سب لوگ یہاں سے ہو, ہم لوگ یہاں سے ہو کے جا چکے ہیں. بہت مدت ہو گئی جا چکے ہیں. اب ہم ہو سکتا ہے کسی اور ریلم میں کہیں اور کوئی اور رول پلے کر رہے ہوں, اور وہ بھی ہو چکا ہو. دیکھیں یہ تفصیل مانگتا ہے یہ سوال. وقت کی قید, اب ہم جب سوتے ہیں تو ہماری روح اس قید سے آزاد ہو جاتی ہے. ہاں جی, تو کیسے کیسے مناظر دکھاتی ہیں, ہم آگے کہتے ہیں ہم نے خواب میں یہ دیکھا, ہم نے خواب, جس کی کوئی سینس نہیں بن رہی ہوتی. کئی دفعہ لوگوں کو خواب میں ایسے مناظر آ جاتے ہیں جو آگے چل کے زندگی کے ہوتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں. وہ کیسے ہوتا ہے؟ کیونکہ روح اس وقت کی قید سے آزاد ہوتی ہے. اب وہ 7 ایک زونز ہیں, 7 زونز ہیں. ان 7 زونز میں وہ روح کون سے والے رول کو پلے کرنے کہاں جاتی ہے؟ ایک ہی روح ہے جس نے یہ سارے رولز پلے کرنے ہوتے ہیں. کون سے ریلم کی کون سی پرسنالٹی کا کیا عمل کر رہی ہوتی ہے کس وقت. کیونکہ وہ تو وقت سے, ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں ڈسکس کیا تھا روشنی والا, یہ اسی میں. جی جی جی, پچھلی ایپیسوڈ. جب کوئی چیز, سائنس یہ کہتی ہے کہ جب کوئی چیز میٹر اسپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کرتا ہے تو وقت اس کے سامنے آہستہ ہوتا جاتا ہے, اور جب وہ اسپیڈ آف لائٹ ایکوائر کر لیتا ہے تو وقت رک جاتا ہے. یہ سائنس کی میں لینگویج بتا رہا ہوں تاکہ لوگ, کیونکہ لوگ سائنس کو مذہب سے زیادہ مانتے ہیں ہمارے ہاں خاص طور پہ, کیونکہ اسلام تو پوری طرح قبول کرتے نہیں ہیں, نہ اسلام ان کو قبول کرتا ہے. تو یہ سائنس کے غلام ہیں, اس لیے میں ان کو اس آقا کی باتیں بتا رہا ہوں جس کی یہ غلامی کرتے ہیں. سائنس, مین میڈ کریشن کے غلام. سائنس یہ کہتی ہے کہ جب کوئی میٹر یا کوئی شخص اسپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کرے گا تو وقت اس کے سامنے اتنا سلو ہوتا جائے گا, ایک ٹائم آئے گا جب وہ اسپیڈ آف لائٹ ایکوائر کر لے گا تو وقت رک جائے گا. اب یہ امیجن کریں آپ سائنس کے سارے اسٹوڈنٹس کہ یہاں وقت رک گیا ہے, میں اسپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کیا ہوں, میرے سامنے وقت رک گیا ہے. اب جو اسپیڈ آف لائٹ سے میں ٹریول کر رہا ہوں اس کو تھوڑی دیر کے لیے سائنس سے نکل کے روح سمجھ لیں. انسان سویا ہے, کبھی آپ نے نوٹس کیا ہے, کبھی غور کیا ہے, یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ مجھے لگتا ہے میں ابھی سویا تھا اور ابھی اٹھا ہوں تو کتنے گھنٹے گزر چکے ہوتے ہیں. ہاں جی, ملٹیپل ٹائم. میری تو ہوش کھو جاتے ہیں اس بات پہ کہ یار ابھی میں سویا تھا, ابھی میری آنکھ کھلی ہے اور اتنا وقت گزر گیا ہے. یہ کیسے ہوا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ روح جب نکلتی ہے تو وقت ایسے رک جاتا ہے. اب روح واپس جب آتی ہے تو اس کو یہ تک پتہ ہے کہ اس نے کب واپس آنا ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روح نکالی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں سورہ زمر میں کہ جب انسان سوتا ہے تو میں اس کی روح نکال لیتا ہوں. اس کا مطلب ہے ایک فرشتہ تعینات ہے یہ کام کرنے کے لیے. اس بات کو سمجھے گا. لوگ مذہب کو بہت لائٹلی لیتے ہیں, پڑھتے ہی نہیں ہیں. پہلی بات پتہ نہیں, شوق ہی نہیں ہے. قرآن میں کیا کیا باتیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیں جو سائنس اگلے 200 سال میں نہیں سمجھا سکتی, 500 سال میں نہیں سمجھا سکتی. جیسے ہی آپ کی روح نکلی, آپ نکلے اصل میں, کیونکہ باڈی تو آپ چھوڑ گئے نا, اب آپ نکل آئے, تو آپ اسپیڈ آف لائٹ سے نکلے ہیں. جب آپ اسپیڈ آف لائٹ سے نکلے تو وقت رک گیا آپ کے سامنے. اس ٹائم فرشتہ کیا کر رہا ہے؟ آپ کو ایگزٹ دے رہا ہے. آقا علیہ السلام جب شب معراج پہ گئے ہیں, وہ کتنا ہی سفر کر کے آئے ہیں کسی کو بھی نہیں پتا. وہ عرش مولا پہ بھی گئے ہیں,
وہ جنت بھی دیکھ کے آئے ہیں, وہ جہنم میں بھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم میں بھی جلتے ہوئے لوگ دکھائے ہیں, ان کو ستارے دکھائے ہیں, ان کو نبیوں سے ملوایا ہے, کبھی موسیٰ علیہ السلام سے ملے, موسیٰ علیہ السلام سے ڈائلاگ ہے, وہ اوپر گئے ہیں, وہ نمازیں لے کے آئے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں واپس جائیں, پھر وہ واپس جاتے ہیں, پھر آ رہے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں واپس جائیں, 5 دفعہ بھیجتے ہیں, وہ 3 دفعہ 5 دفعہ بھیجتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں اب میں واپس نہیں جاؤں گا, میں 5 نمازیں جو ہیں وہ یہ 50 نمازوں سے 5 پہ آئے تھے وہ اس پروسیس میں. پہلی دفعہ جب جاتے ہیں واپس آتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کیا لائے ہو, تو کہتے ہیں اپنی امت کے لیے نمازیں لائے ہو. کہتے ہیں کتنے لائے ہو, کہتے ہیں 50. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں واپس جاؤ. کہتے ہیں کیوں, کہتے ہیں نہیں پڑھیں گے, یہ کم کرو. پھر وہ جاتے ہیں 40 کرا کے آتے ہیں, پھر 30 کرا کے آتے ہیں. اینڈ میں جب وہ 5 لے کے آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں واپس جاؤ. کہتے ہیں نہیں اب میں واپس نہیں جاؤں گا. کہتے ہیں واپس جائیں آپ, میری قوم پہ 2 نمازیں تھیں وہ نہیں پڑھتے تھے, یہ 5 کیسے پڑھیں گے. یہ جملہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا. تو آقا علیہ السلام کہتے ہیں یہ 5 تو ان کو پڑھنی پڑیں گی, اب میں اس سے مزید کم نہیں کراؤں گا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے انہی 5 میں ان کو 50 نمازوں کا ثواب دے دوں گا میں. یہ وہ 5 نمازوں کا تحفہ شب معراج. یہ ایک انسیڈنٹ ہے, بے تحاشا انسیڈنٹس ہیں شب معراج کے جو کسی کو بھی نہیں پتہ. لیکن جب آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ واپس بھیجتے ہیں دنیا میں تو ہماری نیند کی طرح نہیں ہے وہ کہ ہم سوئے اور پتہ چلا اتنے گھنٹے گزر گئے. آقا علیہ السلام کو جب وہ واپس بھیجتے ہیں تو وقت کی اس پل میں بھیجتے ہیں کہ بستر بھی گرم ہے, وہ کنڈی بھی بج رہی ہے ابھی, یعنی وقت اسی وقت میں واپس آ گئے. اب میں کیوں دونوں چیزوں کو ریلیٹ کر رہا ہوں, ہمارے سوتے میں صرف روح نکلتی ہے. آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے جسم مبارک کے ساتھ اپنی شان و شوکت کے ساتھ اوپر لے کے گئے تھے. یہ ہے معجزہ. وہ خالی نیند میں نہیں گئے تھے, وہ جاگتے میں اپنے پوری پرسنالٹی کے ساتھ گئے ہیں. لیکن ٹریول وہی ہوا ہے, ٹائم سے باہر نکلے اور ٹائم میں واپس آئے ہیں. اب میں یہ مائکرو لیول کی آپ کو ہماری ڈیلی بیسس کی بات بتاؤں. جیسے روح نکلتی ہے نا یاسر بھائی, اسپیڈ آف لائٹ کی بیسس پہ یہ وقت رک جاتا ہے. اب روح کہاں جا کے کیا کیا کر رہی ہے, اس کے لیے تو یہاں پہ ایک ٹائم رکا ہوا ہے, ایک دوسرے نمبر کا ٹائم رکا ہوا ہے, ایک تیسرے نمبر کا, 7 اوکیزنز رکی ہوئی ہیں. وہ کہاں جا کے کون سی اوکیزن پوری کر رہی ہے یہ ہم نہیں جانتے, یہ روح جانتی ہے. جب روح واپس آتی ہے ہمیں لگتا ہے اتنے گھنٹے گزر گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اس دوران وہ کیا کیا کر کے آئی ہے, اس کی کچھ میموری جو ہے نا روح کی وجہ سے ہمارے اس میں گونجتی رہتی ہے کچھ دیر خواب کی صورت میں. پھر ہم کہتے ہیں خواب میں ہم نے ایسا دیکھا ویسا دیکھا. یہ ہے وہ پروسیس جس کو میں نے بہت بریفلی سم اپ کرنے کی کوشش کی. ایک جملہ ہے, شعر ہے, اس کا پہلا مصرع میرے ذہن میں آ رہا ہے, اس کی تھوڑی سی تشریح کریں. میں اس دن سوچ رہا تھا کہ میں آپ سے پوچھوں گا کیونکہ وہ ایک دن زیر بحث رہی. اپنے من میں ڈوب کے آ جا سراغ زندگی, یہ کیا ہے؟ آپ اس کا دوسرا مصرع دیکھیں نا کیا ہے, تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن, اپنا تو بن. لمبا مضمون ہے, بریف کرنے کی بریف کرتے ہیں. ہاں جی, یہ میرا ذاتی سوال ہے, میں آڈینس کے سوالات سے ہٹتے ہوئے میں نے کہا چلیں. پہلی بات یاسر بھائی, اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا جی, وہ اگلے کم از کم 500 سال میں تو ان کے معیار کا, ان کی سطح پہ, جس سطح پہ وہ گفتگو کرتے تھے سوچتے تو پتہ نہیں وہ کہاں تھے. ابھی بہت کم چیزیں وہ بیان میں لائے ہیں. جو بیان میں اس معیار کی چیز لا رہے ہیں ان کے تخیل کا اندازہ تو لگایا ہی نہیں جا سکتا. کتنی چیزیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں, آپ کہتے ہیں میں بول نہیں سکتا, وہ کتنی اوپر کی چیزیں ہوتی ہیں. بیان ہمیشہ بہت نیچے کی سطح پہ چل رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے ریپرکشنز دیکھنی ہوتی ہیں, ری ایکشن دیکھنا ہوتا ہے. تو بیان ایسی چیز نہیں کی جا سکتی جس کا ری ایکشن کسی بھی سطح پہ کوئی فساد جنریٹ کر سکے, کوئی ڈیمیج کر سکے. اقبال کی تخیل کا معیار تو ہم ڈسکس ہی نہیں کر سکتے. اقبال کی گفتگو کے, اقبال کے شاعری کا معیار اتنا بلند تھا یاسر بھائی کہ ان کے ڈائلیکٹ میں کبھی کبھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پرسپیکٹیو سے ڈائلاگ شعر کی صورت میں بولتے تھے.
خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. یہ وہ فرام دا پرسپیکٹو آف دا لارڈ بول رہے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. ہمارا ابھی ہم نے ڈسکس کیا ایک انر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی پھونکی ہوئی من روحی چھوٹی ہے، جب لگاتے ہیں عربی میں تو وہ پوزیشن شو ہوتی ہے. یعنی بیت ہوتا ہے گھر، بیتی میرا گھر، پوزیشن آ گئی اس میں. روحی میری روح، قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو سر بسجدہ ہو جانا. یعنی وہ گاڈز پوزیشن ہے، ہمارے اندر ایک گاڈز پوزیشن موجود ہے. اقبال کہہ رہے ہیں کہ سنک ڈراؤن یور سیلف ان ٹو، جو ہم نے ڈسکس کیا تھا نا آواز والے سوال میں، کہ ہم مولیکولر موشن کو اتنا لے کے آتے ہیں کہ ہم روح کی سواری لے لیتے ہیں. اس شعر میں اقبال کہہ رہے ہیں کہ اگر تو نے سراغ زندگی لینا ہے نا تو اس سواری کی کو تھام لے اور پا جا سراغ زندگی، کیونکہ آپ کی فلائٹ ہی پھر اوپر چلی جائے گی. لیکن دوسرے مصرع میں کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن. ونس یو ٹیک دا فلائٹ ود دا اسپیڈ آف لائٹ آف دا سول یو ول گیٹ آل دی آنسرس اینڈ ایونچولی یو ول بیکم مائن. تم میرے ہو جاؤ گے. لیکن اگر پھر بھی تم میرا نہ بنا تو کم از کم اپنا بن جائیں، ایٹ لیسٹ اپنا وقار، اپنا معیار، اپنی سگنیفیکنس کو سمجھ جائیں کہ تجھے میں نے کیا بنایا ہوا ہے، اس کو بلند کر لیں. بھلے تو یعنی مجذوب نہ ہو جائیں، بھلے تو ملنگ نہ ہو جائیں، بھلے تو اللہ لوک نہ ہو جائیں، بندہ ہی رہے گا. تو مٹیریل بھی ہونا نا، تو نے تو اپنے وقار کو مینٹین کری. وہ ایک ادیم ہاشمی صاحب کا شعر مجھے یاد آ گیا، خطرناک شعر ہے. اس میں وہ کہتے ہیں حالانکہ یہ دعا تھی، دیکھیں ڈائلیکٹ دیکھیں ادیم ہاشمی کا، حالانکہ یہ دعا تھی مگر مانگتے ہوئے ایسے لگا کہ ہاتھ کی توقیر کھو گئی. کہ آلدو دعا مانگنے کی تاکید ہے، لیکن وہ مانگنے کے ایسپیکٹ نے ایسے لگا کہ میں کریٹ کیوں نہیں کی میں نے، میں 100 ڈھنگ نمٹنے کے میں ایجاد کروں گا. ایک ادیم کہہ رہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت دی ہوئی ہے کہ میں ان ہاتھوں سے نئی دنیا بنا سکتا ہوں، اور میں ان کو مانگنے کے لیے استعمال کر رہا ہوں. جب یہ لوگ سوچتے ہیں نا، مفکر لیول کے لوگ، یاسر بھائی، یہ کسی اور سطح پہ چلے جاتے ہیں. ڈر لگتا ہے ان کا کلام سنتے ہو کہ بھائی یہ کون بول رہا ہے ان کے اندر. یہ انٹویشن نے کہیں زبان تو نہیں اختیار کر لی، انٹویشن نے کہیں کوئی زبان کو قابو تو نہیں کر لیا. یہ تو کوئی حدیث قدسی کا ڈائلاگ آنا شروع ہو جاتا ہے، اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ بڑی خطرناک لیول ہوتا ہے تخیل کا، کیونکہ یہ انٹویشن ایسے کر کے آسمانی بجلی کی طرح گرتی ہے، تخیل ایسے کر کے آسمان کی طرف جاتا ہے. جہاں پہ یہ بجلی اور تخیل ٹکراتا ہے وہ انرجی کی سب سے ہائیسٹ فارم ہوتی ہے. اس انرجی کو جیسے یہ ٹرانسفارم کرتے ہیں اپنے اشعار میں تو کیا کیا ماسٹر پیس کریٹ ہوتے ہیں. صحیح. سوال یہ ہے دریاب بھائی کہ پیٹس جو ہیں وہ مرنے کے بعد کہاں جاتے ہیں؟ اچھا، یہ جس شخص نے سوال لکھا ہے، پتہ نہیں مجھے اب نام تو میں نے نہیں لکھا ہوا، تو انہوں نے بڑا زبردست سوال کی وجہ بتائی ہے. وہ یہ اس لیے جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک طوطا تھا، پیرٹ، وہ مر گیا ہے، تو اب میں وہ مرنے کے بعد میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو دوبارہ دیکھوں. تو یہ کہاں جاتے ہیں؟ میں نے اس سے ملاقات کرنی ہے، میری اور اس کی ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ. دیکھیں یہ بھی محبت کا لیول ہے. ہاں.
اچھا ایک بات میں اس میں آج ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ہمارے نا کچھ بزرگان جو ہیں نا اہل تصوف کے, انہوں نے ان کے سوال کے لیے میں خاص طور پہ, کیونکہ اتنی پیٹ سے کوئی محبت کرنے والا شخص میرے لیے بڑا خاص ہوتا ہے. یہ وہ خواص ہوتے ہیں جن کو میں ایڈریس کرتا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں میں جب خواص کی بات کرتا ہوں تو میں پتہ نہیں کس کی بات کر. وہ شخص جو اپنے آپ کو کسی ایک صفت کی وجہ سے مخصوص کر لے, اس کی جیسے ہی کوئی خصوصیت نمایاں ہو جائے وہ خاص ہو جاتا ہے. یہ ہوتے ہیں وہ خاص لوگ. جس شخص کو, جس انسان کو کوئی پرندہ پسند کر لے وہ عام انسان نہیں ہوتا. جس کو کوئی بلی, کوئی کتا, کوئی گھوڑا, کوئی چونٹی, کوئی مکھی, کوئی اللہ کی کوئی ایسی مخلوق جو زبان سے بیان نہیں کر سکتی اپنے محبت سے بیان کر دے, وہ خاص آدمی ہوتا. ہمارے اہل تصوف کے بزرگان دین لکھ گئے ہیں کہ روحوں کی اقسام ہوتی ہیں. میں یہ نہیں مانتا, البتہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جب یہ روحوں کی اقسام کہتے ہیں نا تو وہ ذرا سا ایگزیجریٹ کرتے ہیں اور کہیں سطح پہ لے جاتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی ہے نا وہ آدم میں پھونکی ہے. صحیح. وہ جانوروں میں نہیں پھونکی. صحیح. جانوروں کی خاص ایک ایگزسٹنس ہوتی ہے ان کے اندر. وہ روح کی قسم کہا جاتا ہے اس لیے تاکہ اس کو اس کی عزت ہو جائے. جانوروں میں روح نہیں ہوتی, ان کا نفس بہت خوبصورت ہوتا ہے. ان کی آؤٹر لیئر جو نفس کی ہے نا, وہ ہمزاد جو ہوتا ہے جو ان کا. صحیح. میں نے اپنے جانوروں کو اپنے ڈیڈ سبلنگ سے باتیں کرتے دیکھا ہے. جانوروں کے جو ڈیڈ سبلنگز ہیں ان کے ساتھ. صحیح. میں نے اپنے جانوروں کو اپنے ڈیڈ سبلنگز کے ساتھ جہاں وہ کھیلتے تھے اکٹھے, انہی جگہوں پہ جا کے ان کے ساتھ کھیلتے دیکھا ہے. ٹھیک بات ہے نا. وہ مرنے کے بعد ان کے ساتھ کھیلنے آتے تھے. وہ مرنے کے بعد ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. تو جن کا یہ طوطا ہے نا وہ انہی جگہوں پہ انہی سینس کو دوبارہ ریکریٹ کریں تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ ان کا طوطا ان کو ملنے آئے گا یہاں پہ, اس دنیا میں, اس زندگی میں. وہ تو بعد میں تو وہ ان کا انتظار کر ہی رہا ہے, یہاں پہ بھی ملنے آئے گا. اچھا یہ میں شروع میں بتانا چاہ رہا تھا ایک بات. صحیح. میرا پنجاب گورنمنٹ کو خاص طور پہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کو عزت احترام کے ساتھ ایک ڈسکلیمر ہے. کل جیسے جیسے وقت گزرے گا میری اس ٹون میں, میرے اس لہجے میں, میرے اس بات کی گریوٹی میں چینج آتا جائے گا. میرا ان کے چچا کے ساتھ اچھا وقت گزرا ہے, محترم جناب میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ. ان کے ساتھ میں نے 1-2 پروجیکٹس میں کام کیا اور میں آج بھی ان کی عزت کرتا ہوں. انہوں نے بڑے عزت احترام کے ساتھ میرے ساتھ سلوک کیا اس دوران, اور میں نے اپنا فرض نبھایا ایک پاکستانی شہری ہونے کے ناطے. تو میں ان کو ان کے چچا کی نسبت سے جانتا ہوں, ان کے والد صاحب سے میرا کوئی انٹریکشن نہیں ہے. تو میں ان کے چچا کی وجہ سے ان کو بہت عزت احترام سے ایک میسج پہنچا رہا ہوں کہ پنجاب میں جو بے زبان جانوروں کو مارنے کی کیمپین ہے, اگر یہ انہوں نے جلدی بند نہ کی فوری طور پہ. اچھا ریاض بھائی, اس چیز میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا. میرے نالج کے مطابق گورنمنٹ نے تو جانوروں کو مارنے سے تو منع کیا ہوا ہے, یا وہ آتی ہیں وینز آتی ہیں ان کو کیج میں لے کے جاتے ہیں. لیکن میں نے آپ سے لاسٹ ٹائم بھی شاید ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی تو مجھے تو یہی میرے علم میں آیا, بلکہ میں ابھی آپ کو شاید بتا بھی رہا تھا کہ ہماری سوسائٹی کے اندر بھی یہ ایک میٹنگ ہوئی اور اس میں یہ ڈسکشن ہوئی, سجیشن بھی گئی کہ ان کے لیے علیحدہ سے کیج بنا دیا جائے اور پھر وہاں رکھا جائے, اس پہ وہ عمل درآمد بھی کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. تو یہ تو آلریڈی انہوں نے اس کے اوپر میرے خیال میں منع کیا ہوا ہے. یاسر بھائی اگر تو منع کر دیا ہے تو ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن میں آج کی ڈیٹ کی ویڈیوز بھی نکال کے دکھا سکتا ہوں آپ کو. میں دیکھیں وارننگ کیا دے رہا ہوں. سوری, جو
بے شعور لا علم جاہل شخص اپنی ڈیوٹی نبھا کے تو جانوروں کو مار رہا ہے. وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہا ہے کہ جیسے خدا نہ خواستہ وہ اپنے بچوں کو رزق حلال دے رہا ہے تو وہ حرام کے نوالے دے رہا ہے اپنے بچوں کو. ایک جانور کو مار کے 500 روپیہ اس کو ایک لاش پہنچانے کا مل رہا تھا. They were getting 500 rupees per dead animal that they were bringing from the streets. وہ ہر 500 روپیہ حرام کا دیا ہوا تھا اور حرام کا کھایا ہوا تھا, اور انشاءاللہ ان کے بچوں میں وہ حرام کسی نہ کسی بیماری کی صورت میں جلد ہی نمایاں ہونا شروع ہو جائے گا. اور وہ بیماریاں جس کا کوئی علاج نہیں, کیونکہ علاج اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, شفا اللہ دیتے ہیں. جب تم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو مار کے کچھ اپنے بچوں کو بیماری دلاتے ہو تو تم سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے گا. اللہ تعالیٰ تمہیں یہاں بھی سزا دے گا بیماری کی صورت میں, وہاں بھی سزا دے گا. میری وارننگ کیا ہے حکومت پنجاب کو, آپ کو ایسی ایسی بیماریاں لاحق ہو جائیں گی جو اس کام میں ملوث ہیں, چاہے وہ ٹاپ سے کوئی انسٹرکشنز آ رہی ہیں یا باٹم میں کوئی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے. ایسی ایسی غلیظ بیماریاں آپ کو لگنا شروع ہو جائیں گی کہ آپ نہ تو اس بیماری کا کوئی علاج یہاں ڈھونڈ سکیں گے, نہ کوئی ڈاکٹر آپ کو علاج کر سکے گا, کیونکہ شفا اللہ تعالیٰ نے دینی, اللہ تعالیٰ شفا نہیں دے گا. یہ میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں, کیونکہ جانور جو ہوتا ہے نا یاسر بھائی, خاص طور پہ دنیا کا سب سے لائل جانور, انسان سے بھی زیادہ لائل جانور جس کو کتا کہتے ہیں, آپ نے اتنے لائل جانور کے ساتھ یہ کیا تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ پھر لائلٹی کو ترسیں گے, چاہے اپنے بچوں سے ترسیں یا کسی سے ترسیں, آپ رسوا ہوں گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. یہ میں تمام ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں, چاہے آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے انسٹرکشنز آ رہی ہیں اور آپ ملازم ہیں, آپ نے ہاتھ روک لیں, کیونکہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ان معصوم کتوں کا ایمبیسڈر بن کے بتا رہا ہوں کہ ان کو آئندہ مجھے کوئی ویڈیو نظر آ گئی تو میرا لہجہ اور طرف جانا شروع ہو جائے گا. اینی وے, بٹ دا پوائنٹ از دے شوڈ ناٹ ڈو دیٹ, دے شوڈ بی افریڈ. ناؤ جسٹ کوئکلی کمنگ ٹو دی آنسر ٹو دا کویسچن, ہر وہ جانور جو اس دنیا میں جاتا ہے, اس دنیا سے جاتا ہے, وہ جانور اسی دنیا میں رہتا ہے. اچھا, وہ جانور اپنے مالک کے آس پاس رہتا ہے. وہ جانور جس نے قتل کیا وہ اس قاتل کے بھی آس پاس رہتا ہے. اگر کوئی جانور سڑکوں میں قتل ہو رہا ہے, وہ بھول جائے کہ وہ بس اس کو مار کے دفنا کے آ گیا, اس کے بچوں کو ہانٹ کرے گا, اس کو ہانٹ کرے گا, اس کے ساتھ وہ سلوک کرے گا انشاءاللہ جو وہ ساری عمر یاد رکھیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کا انصاف موقع پہ دیتا ہے, ان کا حساب ادھر جو ہوگا وہ تو ہوگا ہی ہوگا, یہاں پہ ان کا انصاف موقع پہ دے دیتا ہے. آپ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں, آپ یقین کریں آپ کی قبر پہ بھی آپ کے جانور آپ کو ملنے کے لیے آتے ہیں اور پروٹیکٹ کرتے ہیں, اور آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتے, زندہ بھی اور گئے ہوئے جانور بھی. جتنے جانور آپ نے آج تک پالے ہیں, ان کی خدمت کی ہے, ان کو کچھ آپ اس قابل ہوئے ہیں کہ آپ کے ہاتھوں سے, آپ کے گناہ گار ہاتھوں سے ان جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے کوئی روٹی پہنچا دی ہے, تو یہ آپ کے اوپر اللہ کا فضل تھا. اس جانور نے آپ کا خیال رکھا ہے کہ آپ کے ہاتھ سے وہ جان کے اس نے روٹی کھائی ہے تاکہ آپ کے گناہ بخشوا سکے. وہ جانور آپ کو بخشوانے کے لیے آتا ہے. جانور آتا ہی صرف اور صرف گناہ گار لوگوں کو, اس کو محبت ہو جاتی ہے, وہ کہتا ہے کہ میں, اس کو نظر آ جاتا ہے آپ دوست کی ہیں, وہ کہتا ہے مجھے اب اس سے محبت ہو گئی ہے, میں اس کی دوزخ کیسے بچاؤں. تو وہ جان کے بھوک کہیں اور سے نہیں کھائے گا, وہ جان کے آپ کے پاس آئے گا کہ اس کے گناہ دھلتے جائیں گے. جب تک آپ جنتی نہیں ہوتے وہ جانور آپ کا ساتھ بھی نہیں چھوڑتا. یہ جانور اتنا بڑا فضل ہوتا ہے. یہ جانور مارنے پہ جب یہ آ رہے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ یہ وہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تھا پنجاب گورنمنٹ کو کہ وہ اپنے گناہ دھوئے, اور پنجاب گورنمنٹ نے ان دھونے والے گناہ دھونے کے لیے جو بیچارے فضل کر بن کے آئے تھے, اس نے کہا یہ فضل جلا دو, ہمیں نہیں چاہیے فضل. یہ میرا ڈائریکٹ میسج ہے, اللہ کے فضل کو مت جلائیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل کو جب بھیجتا ہے تو اس کو جلانے والے کو وہ راکھ کر دیتا ہے. ان جانوروں کے لیے میں ذاتی طور پہ اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہا ہوں. ان قریب ہم ایک اینیمل شیلٹر لانچ کرنے لگے ہیں انشاءاللہ. ہماری بات چیت چل رہی ہے, کانٹریکچوئل سطح پہ پہنچ گئی ہے, اور انشاءاللہ ہم وہ اینیمل شیلٹر اور ویٹنری ہاسپٹل پلس ویٹنری میڈیکل کالج اسٹارٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ بہت جلد ود سم پارٹنرز آف آورس. اور پھر ہم پوری پنجاب گورنمنٹ کو انشاءاللہ, پنجاب سے یہ فضل ہم اٹھا لیں گے,
ہم پورے پنجاب سے یہ فضل اٹھا کے اپنے اس سینٹر میں لے آئیں گے. پنجاب اس قابل نہیں رہا کہ اس کے اوپر یہ فضل کیا جائے. اگر وہ اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے تو وہ فضل ہم لینے کو تیار ہیں. ہم وہ فضل اٹھا لیں گے اور فضل لا کے, اس کو ہم فضل کہہ رہے ہیں جس کو یہ جانور کہتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہم اپنے شیلٹر میں لے آئیں گے. پھر آپ اس شیلٹر کو کی رونق دیکھیے گا, اس پہ اللہ تعالیٰ کے کرم دیکھیے گا, کیونکہ جب اللہ کا فضل آپ اٹھا کے ہم ایک جگہ لے آئیں تو آپ خود سوچیں وہ جگہ کتنی اللہ کی خاص جگہ بن جائے گی. تو یہ میں ساتھ ساتھ بتانا چاہ رہا تھا. اور جن لوگوں کے جانور دنیا سے چلے جاتے ہیں ان جگہوں پہ جائیں, ان گھر کے ان اسپاٹس پہ ان کو یاد کریں کانسنٹریشن کے ساتھ, تو آپ کو وہ جانور ملنے آئیں گے, آپ کو محسوس ہوں گے, آپ کو نظر تک آ جائیں گے اگر آپ وہ نگاہ رکھتے ہیں تو. اور جہاں پہ جانور ملے خدا کا واسطہ ہے اس کا خیال رکھیں. آپ اس قابل سمجھے گئے ہیں کہ آپ ان کی خدمت کر سکیں, تب آپ کو وہ ملا ہے. یہ مت سمجھے کہ میں انسان ہوں, میں اس کے نو, وہ خاص ہے جو آپ کو آپ جیسے عام آدمی کو خاص کرنے کے لیے آ گیا, مہر لگانے آ گیا. تو وہ مہر لگوا لیں تو بڑا آپ کا بھلا ہو جائے گا. تو میں یہ بعد میں ہمارا ایک سوال بھی ایڈ ہو گیا, تو بتا رہا تھا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت طویل گفتگو رکھیں, تو میں خود یہ چاہ رہا ہوتا ہوں کہ گفتگو کو طویل رکھیں, بلکہ ابھی بھی کوئی 5-6 سوالات ہو رہے ہیں. اور سوری ایک چیز ہے, یہ آپ اس کو ضرور بلائیے گا. فیڈنگ اینجلز نام سے عائشہ رانا جو ہیں وہ باقاعدہ اینیمل شیلٹر کا کام کر رہی ہیں. ان کو ضرور, میں آپ کو اس لیے اچھا یاد آ گیا مجھے, ان کو کیوں بلائیے گا اس چیپٹر پہ. وہ آ کے آپ کو پوری اینیمل سائیکی, جی, پیٹ کا پروسیس آف ہاؤ ٹو گیٹ اے پیٹ, ہاؤ ٹو فائنڈ اینڈ ریسکیو اے پیٹ, واٹ ٹو ڈو, how to nourish a pet, how to establish its habitat, وہ آپ کو ڈیٹیل بھی بتائیں گی. وہ اس کا کیونکہ ریلیجیس ایسپیکٹ سے بھی پڑھتی ہیں اس چیز کو, اس کا ریلیجن سائڈ بھی بتائیں گی. وہ آپ نے ایک دفعہ بلائی بھی ہیں ان کو, وہ بڑی ایگر ہیں کہ وہ اس کیمپین میں ٹو سیو پیٹس وہ اپنا رول پلے کریں. وہ کافی تیاری کر چکی ہیں, اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ان کا لوگوں کے ساتھ کنیکشن بڑا اچھا بن جائے گا. خواتین کو یہ بات ایکسپلین کرنی مجھ سے بہتر آتی ہے. وہ بتائیں گے کہ بھئی یہ چیزیں ہیں, آپ پھر وہ اپنا رابطہ نمبر بھی دیں گے, لوگ ان کے ساتھ کنیکٹ بھی کر سکیں, تاکہ جہاں جانور کوئی ملتا ہے وہ بن جاتی ہیں ویجیلنٹی اور وہ جانور اٹھا لیتی ہیں. ان کو بلا کے ان کے فیڈنگ اینجلس کا بھی پوچھ لیں کیا پروسیجر ہوتا ہے, کس طرح سے وہ جانوروں کا خیال رکھتے ہیں. ان کے ساتھ بہت سارے ہاسپٹلز اور ویٹس کنیکٹڈ ہیں, وہ بڑے اچھے طریقے سے ان کو مینیج کر رہی ہیں. وہ آ کے آپ کو نا اس کی ڈیٹیل بھی بتائیں گی کہ کہاں کوئی جانور ملے تو کیا کیا کرنا ہے. میں نے ان کو خاص وہ, بلکہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ آتے ہی نہیں, میں نے ان کو خاص طور پہ فورس کیا ہے کہ بھائی یہ تمہارا فرض بنتا ہے, یہ آپ آؤ اور آپ آ کے یہ لوگوں کو بتائیں, سمجھائیں کہ کس طرح سے پیٹس کو اور جانوروں کو سڑک سے بچایا جا سکتا. لے جی ریاض بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ, اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ جمعے کو ملاقات ہوگی. اور مجھے امید ہے کہ آج کے پوڈ کاسٹ میں بھی ہمیشہ کی طرح جو سوالات تھے وہ بہت اچھے سے ایڈریس ہو گئے ہوں گے. کچھ سوالات میرے پاس ہیں وہ نیکسٹ نشست میں رکھیں گے. تو ریاض بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ.